اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ تمہیں بچائے۔ مسجد اقصی کی دیواریں لہو سے تر تھیں۔ اس نے عہد کیا کہ اگر رینالڈ آف چیٹلٹن کبھی میرے ہاتھ لگا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ روایات کے مطابق کچھ سپاہی پیاس سے اتنے پاگل ہو گئے کہ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو کاٹ کر ان کا خون پینا شروع کر دیا۔ یہ داستان ہے اس وقت کی جب قبلہ اول بیت المقدس 88 برسوں سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ کیا وہ 88 سال پرانا بدلہ لے گا؟ کیا وہ بھی شہر کی گلیوں کو عیسائی خون سے رنگ دے گا؟ دوستو، آج کی کہانی ایک کہانی نہیں ہے، یہ تاریخ کا وہ باب ہے جسے سن کر مسلمانوں کا سر آج بھی فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے صبر کی، حکمت کی، اس عظیم الشان سلطان کی جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کہانی ہے جنگ حطین کی۔ یہ داستان ہے اس وقت کی جب قبلہ اول بیت المقدس 88 برسوں سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ آپ سوچتے ہوں گے 88 سال، اتنا لمبا عرصہ۔ یہ سب شروع ہوا تھا 1099 میں، جب پہلی صلیبی فوج نے اس پاک شہر پر قبضہ کیا تھا، مگر وہ قبضہ نہیں تھا، وہ ایک قتل عام تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ صلیبی جب شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، مسجد اقصی کی دیواریں لہو سے تر تھیں۔ یہ ایک ایسا زخم تھا جو 88 سال سے مسلمان امت کے سینے میں رس رہا تھا، اور وجہ صرف ان کی طاقت نہیں تھی، وجہ ہماری کمزوری تھی۔ مسلمان اس وقت کمزور اور بکھرے ہوئے تھے۔ ہر شہر کا اپنا حاکم تھا، ہر مسلمان امیر دوسرے مسلمان امیر سے لڑ رہا تھا۔ کفار ہم پر ظلم کر رہے تھے اور ہم آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایسے میں اچانک تاریخ کے پردے پر ایک شخص نمودار ہوتا ہے، ایک کرد سردار کا بیٹا یوسف ابن ایوب، جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ صلاح الدین کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، ایک خواب جو اس کے والد نے اس کی آنکھوں میں رکھا تھا، یروشلم کی آزادی۔ لیکن صلاح الدین ایک جذباتی نوجوان نہیں تھا، وہ ایک حکیم تھا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمان بکھرے ہوئے اور اس نے پہچان لیا کہ اصل دشمن یروشلم کی دیواروں کے باہر نہیں، مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہے، اور یہ تھا تفرقہ۔ اس نے اپنی زندگی کے 10 سال صلیبیوں سے لڑنے میں نہیں بلکہ مسلمانوں کو ایک کرنے میں لگا دیے۔ اس نے سفارتکاری اور فوجی طاقت کو استعمال کیا۔ اس نے مصر کو فتح کیا، وہاں فاطمی خلافت کو ختم کر دیا۔ پھر وہ شام کی طرف بڑھا اور دمیسکس کو اپنے جھنڈے تلے لے آیا۔ اس نے ان مسلمان حکمرانوں سے بھی جنگ کی جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس نے مصر اور شام کو ایک کر دیا۔ یہ اس کی پہلی اور سب سے بڑی فتح تھی۔ یہ اس کا صبر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یروشلم کی آزادی کا رستہ قاہرہ اور دمیسکس سے ہو کر گزرتا ہے۔ 1186 تک اس نے بکھری ہوئی امت کو ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ اب وہ تیار تھا، لیکن وہ حملے میں پہل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک معاہدے کا پابند تھا، وہ انتظار کر رہا تھا، اور پھر صلیبیوں نے وہ غلطی کر دی جس کی کوئی معافی نہیں تھی۔ یہاں کہانی میں داخل ہوتا ہے ایک ویلن، ایک صلیبی سردار جس کا نام تھا رینالڈ آف چیٹلٹن۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جسے امن سے نفرت تھی، ایک غیر ذمہ دار مہم جو صرف لوٹ مار اور قتل و غارت پر زندہ تھا۔ اس نے پہلے بھی مسلمانوں کے حج کے قافلوں پر حملے کیے تھے، اور یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ پر حملے کی ناپاک کوشش بھی کر چکا تھا۔ 1187 میں جب صلاح الدین اور صلیبی سلطنت کے درمیان امن کا معاہدہ قائم تھا، رینالڈ نے ایک اور گھناؤنی حرکت کی۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اور امیر قافلہ مصر سے شام کی طرف جا رہا تھا۔ یہ لوگ پرامن تھے۔ رینالڈ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس قافلے پر حملہ کر دیا۔ اس نے سارا مال و اسباب لوٹ لیا، محافظوں کو قتل کیا اور تمام مسلمانوں کو قیدی بنا لیا۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین تک پہنچی
اس نے صبر سے کام لیا۔ اس نے صلیبی بادشاہ گائے آف لوسگنان کو پیغام بھیجا کہ تمہارے سردار نے معاہدہ توڑ دیا ہے، میرے قیدیوں کو رہا کرو اور مال واپس کرو۔ لیکن صلیبی بادشاہ گائے کمزور انسان تھا۔ اصل طاقت رینالڈ جیسے سرداروں کے پاس تھی۔ رینالڈ نے نہ صرف انکار کیا بلکہ تاریخ کے مطابق اس نے ایک تکبر بھرا جواب دیا۔ ایک روایت کے مطابق اس نے کہا، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ تمہیں بچائے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ الفاظ سلطان صلاح الدین کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، یہ غیرت اسلامی پر حملہ تھا۔ اسی لمحے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اللہ کو گواہ بنا کر ایک قسم کھائی۔ اس نے عہد کیا کہ اگر رینالڈ آف چیٹلٹن کبھی میرے ہاتھ لگا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ دوستو، یہ قسم عام غصے یا ذاتی انتقام کی قسم نہیں تھی، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ صلاح الدین کی اپنی لکھی ہوئی چٹھی کے مطابق رینالڈ اسلام کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ وہ صرف ایک ڈاکو نہیں تھا، وہ اس فتنے اور بد عہدی کی علامت تھا جسے سلطان صلاح الدین نے 10 سال لگا کر مٹایا تھا۔ سلطان نے اس شخص کو نہیں، اس جرم کو سزا دینے کی قسم کھائی تھی۔ اب سلطان کے پاس جنگ کا واضح بہانہ تھا۔ اس نے اپنی تمام فوجوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ 88 سال پرانا حساب چکایا جائے۔ لیکن سلطان صلاح الدین نے پھر بھی جلد بازی نہیں کی۔ اس نے اپنی فوج کو جمع کیا اور سیدھا یروشلم کی طرف نہیں گیا۔ یہ اس کی حکمت عملی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ صلیبیوں کے پاس ان کے مضبوط قلعے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ دشمن اپنے قلعوں سے نکل کر کھلے میدان میں اس کے پاس آئے۔ اس نے ایک جال بچھایا۔ اس نے ٹائبیریس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ ٹائبیریس ایک اہم شہر تھا، لیکن صلاح الدین کا اصل ہدف ٹائبیریس نہیں تھا۔ یہ صرف ایک چارہ تھا، اور اس چارے کو اور بھی زوردار بنا دیا ایک اتفاق۔ ٹائبیریس کے قلعے میں صلیبی سردار ریمنڈ آف ٹریپولی کی بیوی پھنسی ہوئی تھی۔ صلاح الدین نے یہ حملہ صلیبیوں کو ان کی محفوظ مقام سے نکالنے پر مجبور کرنے کے لیے کیا تھا، اور دشمن اس کے جال میں پھنس گیا۔ صلیبیوں نے یہ خبر سنتے ہی اپنی تاریخ کی سب سے بڑی فوج جمع کی۔ 20,000 سے زیادہ سپاہی، جن میں 1200 سے زیادہ بھاری زیرہ والے سپاہی شامل تھے۔ یہ فوج سفوریا نام کے مقام پر جمع ہوئی۔ اور دوستو، اس جگہ کی خاص بات کیا تھی؟ اس جگہ کی خاص بات تھی پانی۔ سفوریا میں پانی کے چشمے تھے، ان کے پاس پانی کا ذخیرہ تھا۔ وہاں ایک جنگی مجلس سجی۔ ریمنڈ آف ٹریپولی، جس کی بیوی ٹائبیریس میں پھنسی ہوئی تھی، سب سے سمجھدار انسان تھا۔ اس نے بادشاہ گائے کو مشورہ دیا، ہمارے پاس پانی ہے، ہم محفوظ ہیں، سلطان کی فوج دھوپ میں کھڑی ہے۔ اس نے ٹائبیریس کا گھیراؤ تو کر لیا ہے، لیکن وہ شہر کو فتح نہیں کر سکتا۔ کچھ دن میں وہ تھک ہار کر واپس چلا جائے گا، اور ہمیں یہاں سے نہیں ہلنا چاہیے۔ یہ بالکل صحیح مشورہ تھا، لیکن اس مجلس میں رینالڈ آف چیٹلٹن بھی موجود تھا۔ وہ اور ٹیمپلر سپاہیوں کا استاد گیرارڈ ڈے رائڈفورڈ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے بادشاہ گائے کو تانا دیا کہ تم بزدل ہو۔ بادشاہ گائے آف لوسگنان، جو پہلے ہی اپنی کمزور شخصیت کی وجہ سے دماغی تناؤ میں تھا، یہ تانا برداشت نہ کر سکا۔ اپنے گھمنڈ کو بچانے کے لیے اس نے ریمنڈ کی حکمت کو ٹھکرا دیا۔ اس نے حکم دیا، فوجیں تیار کی جائیں، ہم کل صبح ٹائبیریس کی طرف مارچ کریں گے۔ یہ ایک تاریخی غلطی تھی۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس نے یروشلم کی قسمت لکھ دی۔ صلاح الدین کا جال کام کر چکا تھا۔ اس نے جنگ کے میدان میں نہیں، دشمن کے ذہن میں جیت حاصل کر لی تھی۔ اس نے ان کے گھمنڈ کو ہی ان کا دشمن بنا دیا تھا۔ اگلی صبح 3 جولائی 1187 صلیبیوں کی 20,000 کی فوج نے سفوریا کے ٹھنڈے پانی کے چشموں کو چھوڑ دیا اور ٹائبیریس کی طرف مارچ شروع کر دیا۔ لیکن جسے وہ ایک دن کا سفر سمجھ رہے تھے، وہ ان کی زندگی کا آخری سفر بن گیا۔ سفر شروع ہوتے ہی منظر بدل گیا۔ جولائی کی جھلسا دینے والی گرمی تھی۔ صلیبی سپاہیوں نے بھاری لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ ایک روایت کے مطابق ان کی زرہیں بھٹی بن چکی تھی۔
اور سپاہی اپنی زیرہ کے اندر بھاپ بن رہے تھے۔ انہوں نے پانی کی گاڑیاں بھی پیچھے چھوڑ دی تھی تاکہ تیزی سے سفر کر سکیں، اور جیسے ہی وہ کھلے میدان میں آئے ان پر حملہ ہو گیا۔ مگر یہ حملہ جیتنے کے لیے نہیں تھا، یہ حملہ تھکانے کے لیے تھا۔ سلطان صلاح الدین کے تیز رفتار گھڑ سوار اور ترک تیر انداز ہر طرف سے نمودار ہوتے، وہ تیروں کی بارش کرتے اور غائب ہو جاتے۔ انہوں نے صلیبی فوج کو نڈھال کر دیا۔ صلیبی فوج کی رفتار گھٹنوں پر آ گئی، ان کا پانی ختم ہو گیا۔ 3 جولائی کی شام تک صلیبی فوج پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی، وہ ٹائبیریس تک نہیں پہنچ سکے۔ انہیں رستے میں ہی ایک خشک میدان میں رکنے پر مجبور ہونا پڑا۔ وہاں ایک سوکھا کنواں تھا، لیکن پانی کا ایک قطرہ میسر نہیں تھا، اور جیسے ہی وہ رکے سلطان صلاح الدین کی فوج نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب شروع ہوئی عذاب کی رات۔ صلیبی سپاہی پانی کے ایک گھونٹ کو ترس رہے تھے، اور دوسری طرف صلاح الدین کی فوج، روایات کہتی ہیں کہ سلطان کے حکم پر اونٹوں پہ ایک قافلہ ٹائبیریس کی جھیل سے مشکیزیں بھر بھر کر مسلمان سپاہیوں کے لیے پانی لا رہا تھا۔ صلیبی فوج کے پڑاؤ سے پانی چند میل دور تھا، لیکن وہ پانی ان کے لیے جنت کی طرح دور تھا۔ مسلمان آس پاس کے چشموں سے پانی پی رہے تھے، جبکہ صلیبی سپاہی پیاس سے بلبلا رہے تھے۔ اگلی صبح 4 جولائی 1187 قیامت کا دن ثابت ہوا۔ صلیبی پیاس سے نڈھال آخری ہمت جمع کر کے حتین کے چشموں کی طرف بڑھے، جو اب بھی کچھ میل دور تھے، لیکن صلاح الدین ان کے انتظار میں تھا۔ جیسے ہی دشمن نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، سلطان نے اپنا آخری داؤ کھیلا۔ اس نے حکم دیا کہ گھاس کو آگ لگا دو۔ اب منظر تصور کیجئے، اوپر سے جولائی کے سورج کی آگ، نیچے سے سوکھی ہوئی گھاس کی آگ، چاروں طرف دھوئیں کے بادل جس نے انہیں اندھا کر دیا، اور اس آگ اور دھوئیں کے بیچ سلطان کے تیر اندازوں نے 400 بار تیروں کی بارش کی۔ صلیبی فوج میں بھگدڑ مچ گئی، پیاس سے ان کی عقل کام کرنا چھوڑ چکی تھی۔ روایات کے مطابق کچھ سپاہی پیاس سے اتنے پاگل ہو گئے کہ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو کاٹ کر ان کا خون پینا شروع کر دیا۔ ان کے پیدل سپاہی سب کچھ چھوڑ کر پانی کی تلاش میں حتین کی پہاڑیوں کی طرف بھاگے، لیکن وہ صلاح الدین کا جال تھا، وہاں پانی نہیں تھا۔ اور پھر مسلمان سپاہیوں نے ایک حملہ کیا، اور صلیبیوں کا سب سے مقدس نشان، ان کی اصلی صلیب جسے وہ اپنے ساتھ میدان جنگ میں لائے تھے، مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لے لی۔ یہ ان کی روحانی ہار تھی۔ اس تباہی نے ان کی ہمت بالکل توڑ دی۔ وہ اصلی صلیب بعد میں دمیسکس بھیج دی گئی۔ بادشاہ گائے اور اس کے چند سپاہی حتین کی پہاڑیوں پر گھیر لیے گئے۔ انہوں نے بھاگنے کی 3 ناکام کوششیں کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ظہر تک جنگ ختم ہو چکی تھی۔ تاریخ کی سب سے طاقتور صلیبی فوج فنا ہو چکی تھی۔ بادشاہ گائے آف لوسگنان، اس کا بھائی، ٹیمپلر سپاہیوں کا استاد، اور رینالڈ آف چیٹلٹن سب قیدی بنا لیے گئے۔ اب کہانی کا وہ حصہ آتا ہے جو اسلامی شان اور عزت کی مثال ہے۔ میدان جنگ کے بعد سلطان صلاح الدین کا خیمہ لگایا گیا۔ تمام بڑے صلیبی قیدی سلطان کے سامنے پیش کیے گئے۔ بادشاہ گائے پیاس سے کانپ رہا تھا، اس کے چہرے پر موت کا خوف تھا۔ سلطان صلاح الدین نے اس کی حالت دیکھی، مسکرایا، اس کو تسلی بھرے الفاظ کہے، اس کو اپنے پاس بٹھایا، پھر اپنے غلام کو حکم دیا کہ بادشاہ کے لیے ٹھنڈا پانی لایا جائے۔ سلطان نے اپنے ہاتھوں سے پانی کا پیالہ بادشاہ گائے کو دیا۔ گائے نے پانی پیا، اس کی جان میں جان آئی۔ پھر اس نے وہی بچا ہوا پیالہ اٹھا کر اپنے ساتھ کھڑے رینالڈ آف چیٹلٹن کو دے دیا۔ جیسے ہی رینالڈ نے پیالہ منہ کو لگایا، سلطان صلاح الدین نے فوراً اسے روک دیا۔ اس نے بادشاہ گائے کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے اسے پانی پلانے کی اجازت نہیں مانگی۔ سلطان نے عرب کی ایک قدیم روایت کی وضاحت کی۔ ہماری روایت ہے کہ جب ہم کسی قیدی کو اپنے ہاتھ سے پانی پلا دیتے ہیں تو ہم اس کی جان کو امان دے دیتے ہیں، اور میں اس شخص کو امان دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ پھر سلطان رینالڈ آف چیٹلٹن کی طرف مڑا۔ اس نے اس کے تمام جرموں کی فہرست
اس کے سامنے رکھی۔ تم نے کتنی بار عہد کیے اور کتنی بار انہیں توڑ دیا۔ تم نے کتنی بار معاہدوں پر دستخط کیے اور ان کی خلاف ورزی کی۔ رینالڈ جو اب بھی تکبر میں تھا، اس نے ٹرانسلیٹر کے ذریعے جواب دیا، بادشاہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے آئے ہیں، میں نے کچھ دایا نہیں کیا۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ سلطان صلاح الدین اٹھا، اپنی تلوار نکالی اور آگے بڑھ کر اپنی وہ قسم پوری کر دی جو اس نے مسلمانوں کے قافلے پر حملے کے بعد کھائی تھی۔ اس نے رینالڈ کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی بادشاہ گائے کانپنا شروع ہو گیا۔ وہ زمین پر گر پڑا۔ اس نے سوچا اب اس کی باری ہے، لیکن سلطان فوراً اس کی طرف مڑا، اس کو اٹھایا اور تاریخ کے وہ سنہری الفاظ کہے جو آج بھی سلطان کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ اس نے کہا، گھبراؤ مت، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو قتل نہیں کرتا۔ دوستو، ایک لمحے میں صلاح الدین نے دنیا کو انصاف اور انتقام کا فرق سمجھا دیا۔ اس نے مجرم رینالڈ کو سزا دی کیونکہ وہ دھوکہ دہی اور فتنہ پروری کی علامت تھا، اور اس نے قیدی گائے کو امان دی کیونکہ وہ ایک ریاست کا بادشاہ تھا۔ یہ تھی اسلامی شان۔ اس نے ثابت کیا کہ اس کی جنگ نظام اور عہد کے لیے ہے، ذاتی دشمنی کے لیے نہیں۔ اور اب دوستو، یروشلم کا رستہ صاف تھا۔ حطین میں صلیبی فوج کی تباہی کے بعد ان کی پوری سلطنت تاش کے پتوں کی طرح گر گئی۔ ایک کے بعد ایک شہر، عکا، نابلس، جافا، سائڈن، بیروت فتح ہوتے گئے۔ اب منزل صرف ایک تھی، القدس، یروشلم۔ لیکن یہاں صلاح الدین کی حکمت کا ایک اور پہلو دیکھیے، ایک ایسی کہانی جو رینالڈ کی کہانی کا بالکل الٹ ہے۔ یروشلم اب غیر محفوظ تھا، شہر پناہ گزینوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہاں صرف ایک صلیبی لیڈر بچا تھا، بالیان آف ابلن۔ بالیان جو حطین کی جنگ سے کسی طرح بچ کر بھاگ نکلا تھا، سلطان صلاح الدین کے پاس آیا۔ اس نے سلطان سے درخواست کی، میری بیوی ماریا اور میرے بچے یروشلم میں پھنسے ہوئے ہیں، مجھے اجازت دیں کہ میں انہیں حفاظت سے شہر سے نکال کر ٹریپولی لے جا سکوں۔ اس کے بدلے میں بالیان نے سلطان کو قسم دی کہ وہ سلطان کے خلاف کبھی ہتھیار نہیں اٹھائے گا اور شہر میں صرف ایک دن رکے گا۔ سلطان نے اس کی درخواست قبول کر لی، لیکن جب بالیان یروشلم پہنچا تو شہر کے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ اس سے بھیک مانگنے لگے کہ وہ انہیں چھوڑ کر نہ جائے۔ شہر کے سب سے بڑے پادری نے بالیان کو اس کی قسم سے معاف کر دیا اور کہا کہ شہر کی حفاظت کرنا اس کی قسم سے زیادہ اہم ہے۔ بالیان ایک مشکل میں پھنس گیا۔ اس نے شہر کی حفاظت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی قسم توڑ دی۔ لیکن رینالڈ کے برعکس بالیان نے فوراً سلطان صلاح الدین کو ایک پیغام بھیجا۔ اس نے سلطان کو ساری صورتحال بتائی اور اپنی مجبوری ظاہر کی۔ اب دیکھیے سلطان صلاح الدین ایوبی کا وہ شاندار کردار۔ دونوں نے قسم توڑی تھی، رینالڈ نے لالچ میں، بالیان نے مجبوری میں۔ صلاح الدین نے نیت کو پہچان لیا۔ صلاح الدین نہ صرف غصہ نہیں ہوا بلکہ اس نے شرافت سے بالیان کو اس کی قسم سے آزاد کر دیا۔ اور یہ سنیے، جب صلاح الدین کی فوجیں یروشلم کا گھیراؤ کرنے کی تیاری کر رہی تھی، سلطان نے اپنے 50 خاص سپاہیوں کا محافظ دستہ بنایا اور بالیان کی بیوی ماریا اور اس کے بچوں کو حفاظت کے ساتھ دشمن کے شہر ٹریپولی تک پہنچایا۔ اللہ اکبر! یہ تھا وہ کردار جس نے دشمنوں کے دل جیت لیے۔ اب آخری مرحلہ، 20 ستمبر 1187 صلاح الدین کی فوجوں نے یروشلم کا گھیراؤ کر لیا۔ کچھ دن تک لڑائی ہوئی، مسلمانوں نے دیواروں میں شگاف ڈال دیے۔ بالیان سمجھ گیا کہ شہر اب نہیں بچ سکے گا۔ وہ سلطان سے بات چیت کے لیے آیا۔ دوستو، یہ تاریخ کا سب سے نازک لمحہ تھا۔ پوری دنیا انتظار کر رہی تھی۔ سب جانتے تھے کہ 88 سال پہلے 1099 میں صلیبیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اب سب دیکھ رہے تھے کہ صلاح الدین کیا کرے گا۔ کیا وہ 88 سال پرانا بدلہ لے گا؟ کیا وہ بھی شہر کی گلیوں کو عیسائی خون سے رنگ دے گا؟ صلاح الدین کے پاس بدلہ لینے کا پورا حق تھا، پورا موقع تھا، لیکن صلاح الدین سلطان صلاح الدین تھا۔ اس کا مقصد انتقام نہیں، انصاف تھا۔
उसने बालियान की बात मानी और शहर को अमन के साथ हवाले करने पर राजी हो गया। उसने ऐलान किया कि वो शहर में कत्लेआम की इजाजत नहीं देगा। उसने ईसाई लोगों को बख्श दिया। उसने एक शर्त रखी, हर ईसाई मर्द, औरत और बच्चा एक मामूली फिदिया देगा और हिफाजत के साथ शहर से चला जाएगा। बालियान ने कहा, ए सुल्तान, शहर में 20,000 लोग ऐसे गरीब हैं जो ये रकम नहीं दे सकते। सुल्तान ने ये रकम कम कर दी। बालियान ने फिर कहा, वो ये भी नहीं दे सकते। सुल्तान ने 7,000 लोगों को 30,000 दिनार के बदले आजाद करने का वादा किया, लेकिन जब वक्त आया तो हजारों लोग फिर भी बाकी रह गए जो कुछ नहीं दे सकते थे। वो रो रहे थे, यतीम बच्चे, बेवा औरतें। सुल्तान सलाहुद्दीन ने यह मंजर देखा और उसका दिल पिघल गया। उसने अपने भाई अलादिल को देखा। फिर उसने ऐलान किया कि तमाम 7,000 गरीबों का फिदिया सुल्तान अपनी जाती जेब से अदा करेगा। उसने बेवाओं को, जिनके शोहर हतीम में उसके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे, हिफाजत के साथ भिजवाया। उसके कुछ सलाहकारों ने मशवरा दिया, इनका सबसे मुकद्दस कलीसा अल कयामा को गिरा दे, जैसे उन्होंने हमारी मस्जिदों के साथ किया था। सुल्तान ने इनकार कर दिया। उसने कहा, इस्लाम हमें दूसरे मजहबों की इबादत गाहों की हिफाजत का हुक्म देता है। उसने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस को अपनी मुकद्दस इबादत गाहों पर आजादी से इबादत करने की इजाजत दी। 2 अक्टूबर 1187, 88 साल 2 महीने और 17 दिन के बाद किबला अव्वल आजाद हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी फातेह की हैसियत से यरूशलेम में दाखिल हुआ, लेकिन एक मगरूर बादशाह की तरह नहीं, बल्कि एक आजिज बंदाए मोमिन की तरह, जिसकी आंखें शुक्र के आंसू से तर थी। उसने 88 साल पुराने जख्म का इलाज इंतकाम से नहीं, रहम से किया था। उसने दुनिया को दिखा दिया कि इस्लामी शान और इज्जत ताकत में नहीं, किरदार में है, कत्ल में नहीं, इंसाफ में है, और घमंड में नहीं, रहम दिली में है। उसने खलीफा उमर की सुन्नत को जिंदा कर दिया। उसकी ये फतह सिर्फ एक मैदानी जंग की फतह नहीं थी, ये इखलाकी फतह थी। उसने सिर्फ शहर नहीं जीता था, उसने दुश्मनों के दिल जीत लिए थे। उसने इस्लाम का वो रवादार चेहरा दिखाया जिसे देखकर दुश्मन भी उसकी अजमत के कायल हो गए। और दोस्तों, ये वो रोशन चिराग था जो आज भी सदियों बाद हमारे दिलों में अपने माजी पर फख्र का वो जज्बा जला देता है जिसकी रोशनी कभी मदहम नहीं पड़ सकती। दोस्तों, आपसे मिलते हैं इस सीरीज फॉरगॉटन इस्लामिक विक्ट्रीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।